الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد۔ حضرت والدی مرشدی قبلہ دام اقبالہم، فقرائے عظام و معزز مصلیان کرام، کتاب حدود دائرہ مہدویہ سے مضامین کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ دوسرا باب، دوسرا چیپٹر کہ جس میں شریعت کی عظمت اور اس کا تحفظ، یعنی شریعت پر کس طرح سے پابندی کے ساتھ عمل ہوا کرتا تھا ہمارے دائروں میں، وہ کچھ مضمونوں کو ہم نے پڑھا تھا۔ ایک مضمون ہے اسی باب سے، بندگی میاں سید تشریف اللہ رضی اللہ عنہ پر روزوں پر روزہ، یعنی کسی بھی حالت میں روزوں کو ترک نہیں کیا جاتا تھا، ہر حالت میں روزوں پر عمل کیا کرتے تھے، یعنی روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رمضان کے روزوں یعنی فرض خدا کی ادائی میں جان تک نثار کرنے کی دوسری مثال اگر دی جائے تو اس رسالے کے پڑھنے والے کے لیے فائدے سے خالی نہ ہوگی۔ یعنی گزشتہ نشست میں ہم نے ایک مثال دیکھی تھی کہ مہدی علیہ السلام کا قافلہ سفر کر رہا تھا اور کئی شدت کی دھوپ ہونے کے باوجود، سفر کی حالت میں ہونے کے باوجود، کئی دنوں کا فخر و فاقہ ہونے کے باوجود تمام نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں جان نثار، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن روزہ توڑنا پسند نہیں کیا۔ اسی طرح ایک اور مثال یہاں پر دی جاتی ہے کہ بندگی میاں سید تشریف اللہ ابن بندگی میاں سید خندمیر رضی اللہ عنہ تاریخ 27 ذی الحجہ 926 سنہ ہجری جمعرات کو رات میں پیدا ہوئے۔ بندگی میاں سید خندمیر کے فرزند رات میں پیدا ہوئے 27 ذی الحجہ 926 سنہ ہجری میں۔ آپ کی والدہ اچھا بی بی عائشہ کو 11 روز کا فاقہ تھا اور گھر میں اس قدر تنگی تھی کہ زچگی کے وقت و نیز بچے کو دیکھنے کے لیے کہ آیا لڑکی ہے یا لڑکا چراغ تک نہیں تھا۔ سوچ کر دیکھیے کہ آپ کی والدہ کہ ابھی آپ نے ایک بچے کو پیدا کیا، ایسی حالت میں کہ خود بی کو 11 روز کا فاقہ تھا، کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا، اور ایسی حالت میں اور اس دائرے میں اتنی زیادہ تنگی تھی کہ لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی، یہ دیکھنے کے لیے، بچے کی صورت دیکھنے کے لیے کچھ بھی وہاں پر چراغ میں تیل تک موجود نہیں تھا۔ بیویوں نے گھاس پھوس سلگا کر بندگی میاں کو بچے کا منہ دکھایا۔ اسی طرح آپ کے وصال کے روز، یعنی حضرت بندگی میاں سید تشریف اللہ کے وصال کے روز 11 دن کا فاقہ تھا۔ شان الہی دیکھیے کہ جس طرح 10-11 روز کے فاقے والدہ پر رہ کر پیدا ہوئے، اسی طرح آپ کے وصال کے روز ماہ رمضان میں روزے پر روزہ رکھتے ہوئے تاریخ 11 رمضان 988 سنہ ہجری کو بعمر 62 سال دائرہ جلگاؤں میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ یعنی جب پیدا ہوئے تو ماں پر 11 روز کا فاقہ تھا، اور یہی حضرت بندگی میاں سید تشریف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوتا ہے، رمضان کی 11 تاریخ کو آپ کا وصال ہوتا ہے، اور آپ کے اوپر بھی 11 دن کا فاقہ تھا۔ یعنی رمضان کے 11 دن آپ نے ہر دن آپ نے روزہ رکھا، روزے پر روزہ رکھتے گئے، اور آخرکار 11 تاریخ کو آپ اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ آپ کا وصال ہوتا ہے جلگاؤں جامود میں، 62 سال کی آپ کی عمر ہوتی ہے۔ اور اسی دائرے میں اس سے قبل آپ کے دائرے کے 700 فقراء فاقوں سے شہید اکبر ہو چکے تھے۔ یعنی آپ کے دائرے کا حال یہ تھا کہ آپ کے دائرے کے 700 فقراء کرام وہ بھی فاقوں کی وجہ سے شہید ہو گئے، اور دائرے کے کل افراد کو ایمان حقیقی کی سویت یعنی دیدار خدا سے مشرف اور ممتاز کر کے واصل حق ہو گئے۔ اور بندگی میاں سید شریف تشریف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا، اس سے پہلے آپ نے اپنے تمام دائرے والوں کو اللہ کے دیدار کی بشارت دی
تمام کو ایمان حقیقی سویت کیا، یعنی آپ نے ایسا فیض آپ نے دیا کہ جس سے تمام دائرے والوں کو خدا کا دیدار نصیب ہوا۔ اور جب خود آپ کے دائرے کے 700 فقراء کرام شہید ہوئے تو حضرت نے افتادہ اور بیکار زمینوں میں یہ میتیں دفن کیں، یعنی اب 700 فقراء کرام شہید ہوئے ہیں ایک کے بعد دیگرے، تو ان تمام میتوں کو آپ نے کسی زمین میں آپ نے ان تمام میتوں کو ایک کے بعد ایک آپ نے دفن کیا۔ اور باوجود اس کے کہ کھیت والے نے آ کر سخت اور کریا الفاظ میں طعن و تشنیع کی، یعنی وہ بیکار زمینیں تھیں، اس پر کچھ بھی کھیتی کرنا ممکن نہیں تھا، پھر بھی وہ زمین کا جو مالک تھا وہ بندگی میاں کے پاس آ کر طعن و تشنیع یعنی غصے سے آ کر کہنے لگتا ہے کہ آپ نے میری زمین میں میتوں کو کیوں دفنایا، دفن کیوں کیا، میری زمین کو قبرستان کیوں بنا دیا، یہ آ کر وہ اعتراض کرنے لگتا ہے۔ تو بندگی میاں سید شریف تشریف اللہ آپ وہی جواب دیتے ہیں جو مہدی علیہ السلام نے جواب دیا تھا، یعنی مہدی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹھٹا کے مقام پر فاخوں کی وجہ سے جو شہید شدہ فقیروں کو مہدی علیہ السلام نے ایک کھیت میں دفن کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت بندگی میاں سید خنمیر کے وقت میں بھی ایسا ہوا کہ آپ جب بندگی میاں سید خنمیر نے آپ کا دائرہ جب جیول میں تھا، وہاں پر 450 فقیروں کی شہادت پر آپ نے ایک کھیت میں ان تمام کو دفن کر دیا۔ اسی طرح بندگی میاں ملک الہداد خلیفہ گروہ کے دائرے میں بھی ان کے وقت میں بھی روزانہ 10 میتیں ہوتی تھی فخر و فاخے کی وجہ سے، تو آپ نے بھی ایک زمین میں ان تمام میتوں کو، ان تمام شہدائے کرام کو دفن کیا۔ تو اس جگہ کے تمام مالک، جس طرح بندگی میاں سید شریف کے پاس وہ زمین کا مالک آ کر کہنے لگا کہ میری زمین پر کیوں میری زمین کو قبرستان بنا دیا، اسی طرح مہدی علیہ السلام نے جب دفن کیا تھا تو اس ٹھٹا میں رہنے والے اس کسان نے بھی آ کر مہدی علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ میری زمین کو قبرستان کیوں بنا دیا، اتنے فقراء کو کیوں دفن کر دیا۔ اسی طرح بندگی میاں سید خنمیر کے پاس وہ زمین کا مالک آ کر سوال کرتا ہے کہ میری زمین پر کیوں آپ نے تمام کو دفن کر دیا۔ اسی طرح بندگی میاں ملک الہداد کے پاس بھی آپ کا جو دائرہ تھا وہاں پر جو زمین تھی اس زمین کا مالک آ کر سوال کرتا ہے کہ میری زمین میں کس کو پوچھ کر آپ نے ان تمام لوگوں کو شہید دفن کر دیا، میری زمین کو قبرستان بنا دیا۔ تو حضرت مہدی علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا وہی جواب ان تمام بزرگوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں ان تمام لوگوں کو جواب دیا۔ مہدی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندے کے ہیں یعنی جو مہدوی ہیں وہ خبر میں پڑے رہنے کے لیے نہیں آئے، صرف روح پوش ہوتے ہیں۔ یعنی مہدی علیہ السلام نے اس زمین کے مالک کو جواب دیا کہ ہم نے تمہاری زمین کو قبرستان نہیں بنایا، جو ہمارے ہیں یعنی جو سچے مہدوی ہیں وہ خبر میں پڑے رہنے کے لیے نہیں آتے، ان کو فقط خبر میں چھپایا جاتا ہے، روح پوش ہوتے ہیں، بندہ اس ہاتھ دیتا ہے خدا اس ہاتھ لیتا ہے۔ انہوں نے راہ خدا میں محض خدا کی خوشنودی کے لیے ایسی مشقتیں برداشت کی، تو کیا قبروں میں پڑے رہنے کے لیے؟ مہدی علیہ السلام اس انسان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ تمام طالبان خدا انہوں نے اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایسی تکلیفوں کو مشقتوں کو برداشت کیا ہے، تو کیا قبروں میں پڑے رہیں گے؟ ہرگز بھی نہیں۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ، جا کر قبریں کھود ڈالو، قبروں کو کھود کر دیکھ لو کہ وہاں پر میتیں ہیں یا نہیں۔ مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اس ہاتھ دیتا ہے خدا اس ہاتھ لیتا ہے۔ تو وہ تمام لوگ اپنی اپنی زمینوں میں جا کر کھود کر دیکھنے لگے، جب کھیت کھود ڈالے تو لیکن میتیں برآمد نہ ہوئی، وہاں پر ایک لاشا بھی کسی کو نہیں ملتا۔ تو جب نادم وہ تمام لوگ نادم ہوتے ہیں، شرمسار ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں کہ حضرت نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا، تو وہ انسان مہدی علیہ السلام کے پاس آ کر معافی مانگتا ہے۔ اسی طرح حضرت بندگی میاں سید خنمیر نے جس کی زمین میں دفن کیا تھا وہ انسان بھی آ کر میاں کے پاس معافی مانگتا ہے۔ اسی طرح ملک الہداد خلیفہ گروہ کے وقت میں جس انسان کی زمین میں آپ نے فقراء کو
دفن کیا تھا وہ انسان بھی آ کر میاں کے پاس معافی مانگتا ہے۔ اسی طرح حضرت بندگی میاں سید شریف تشریف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 750 فقراء کو جس زمین میں دفن کیا تھا وہاں پر اس انسان کو وہی کہا کہ بندہ اس ہاتھ دیتا ہے خدا اس ہاتھ لیتا ہے، جا کر تم اپنی زمین کو کھود کر دیکھ لو کہ وہاں پر ایک لاش بھی تم کو نہیں ملے گی۔ تو وہ انسان بھی جا کر دیکھا، اس کو ایک لاش بھی نہیں ملی، تو اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ سچے خدا والے ہیں، یہ اللہ کے سچے بندے ہیں۔ تو وہ بھی واپس آ کر معافی مانگتا ہے۔ اور اس کے بعد جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ لوگ فقیروں کے نور بن کر نور میں مل جانے کی کیفیت اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تصدیق مہدی سے مشرف ہو گئے۔ یہ مہدویوں کی شان ہے کہ سچے مہدوی ایسے ہیں کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ ابھی ان فقراء کرام کو دفن کیا، واپس کھود کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر لاشیں نہیں ملتی اور وہ لاشوں کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ تو اتنا دیکھنے کے بعد جو غیر مہدوی تھے، جو وہاں کے مقیم لوگ تھے، یہ دیکھ کر وہ لوگ مہدی کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ تو یہ سچے مہدویوں کی شان ہے کہ ان کی میت بھی اگر ہوتی ہے، دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں، لوگ وہ دیکھ کر بھی مہدوی ہو جایا کرتے ہیں۔ اتنے پاک اور اتنے بزرگ سچے مہدوی ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ مضمون سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح روزوں پر جو ہے روزے چھوڑے نہیں جاتے تھے اور شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک دوسرا مضمون ہے نماز تراویح، یعنی رمضان میں تراویح کس قدر ادا کی جاتی تھی۔ مؤلف صاحب لکھتے ہیں کہ جب پٹن اور احمد آباد کے ملاؤں نے مہدویوں پر ضلالت و بدعت کے فتوے دینے پر اکتفا نہ کر کے ان کے قتل و تاراج کو ثواب عظیم بتلانے لگے، جب پٹن اور احمد آباد میں جو غیر مہدوی علماء تھے وہ مہدویوں سے دشمنی اس قدر رکھتے تھے کہ مہدویوں سے دشمنی اور تعصب کے چلتے ہوئے لوگوں سے یہ کہتے، فتوے دیتے کہ یہ جو مہدوی ہیں یہ گمراہ ہیں، یہ جو مہدوی ہیں یہ بدعتی کام کرتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایسا بھی فتویٰ دینے لگے کہ جو کوئی مہدوی کو قتل کرے گا اس کو بہت ثواب عظیم، یعنی بہت زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ تو جب ایسے وقت میں اس وقت ثانی امیر بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ عنہ نے استفتاء لکھ کر علماء و مشائخین کی خدمت میں بھیجا، یعنی بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ملاؤں کے پاس سوال بھیجا، ان سے فتویٰ مانگا کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو، جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ بندگی میاں نے اپنے اس سوال نامے میں لکھا کہ ہم خدا اور رسول اور 4 صحابہ اور 4 اماموں کو مانتے ہیں، نماز پنجگانہ جماعت سے پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور تراویح ختم قرآن کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پھر کس بنا پر تم ہم پر بدعت اور ضلالت اور قتل و تاراج کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ یعنی بندگی میاں نے ان ملاؤں سے پوچھا کہ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول کو ہم مانتے ہیں، صحابہ کرام کو مانتے ہیں، خلفائے راشدین کو مانتے ہیں اور 4 اماموں کو ہم مانتے ہیں، 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، رمضان میں تراویح کی نماز ایسا پڑھتے ہیں کہ جس میں قرآن ختم ہو جایا کرتا ہے۔ تو پھر یہ تمام کام ہم کرتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود تم ہم کو گمراہ کیوں کہتے ہو، ہم کو بدعت پر عمل کرنے والا کیوں کہتے ہو، اور ہم کو قتل کرنے کا حکم تم کس بنا پر دیتے ہو۔ بندگی میاں نے یہ سوال نامہ ان ملاؤں کے پاس بھیجا۔ انصاف نامے کے 20ویں باب میں ختم قرآن کے ساتھ تراویح پڑھنے کا ذکر آیا ہے، یعنی کہ اس سوال نامے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دائرے میں جو ہے رمضان کے وقت میں تراویح پڑھی جاتی تھی، اور انصاف نامہ کتاب سے بھی ہم کو یہی ملتا ہے کہ تراویح جب پڑھتے تھے تراویح میں پورا قرآن ختم کر دیا جاتا تھا، اور 3 تراویح سنت موقدہ ہیں اور بعد کی تراویح سنت صحابہ اور مستحب فعل ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 تراویح پڑھی ہیں، تو 3 تراویح پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ جو تراویح کی نماز ہوتی ہے، یعنی چوتھے دن سے جو تراویح کی نماز ہوتی ہے، یہ صحابہ کرام کا عمل ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے اور مستحب فعل ہے، یعنی ایسا کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اس لیے 10 تراویح میں قرآن شریف ختم کر کے
حسب طریق باقاعدہ نوبت شروع ہو جاتی۔ اسی لیے ہمارے دائروں کا یہ حال ہوا کرتا تھا کہ 3 نہیں بلکہ 10 تراویح پڑھی جاتی تھی۔ 10 تراویح میں پورا قرآن شریف پڑھا جاتا تھا، اور 10 تراویح پڑھنے کے بعد برابر باقاعدہ رات میں نوبت شروع ہو جاتی، یعنی ساری رات ذکر کیا کرتے، جو حسب فرمان حضرت مہدی علیہ السلام 5 پہر کی تکمیل کی بنا پر فرض ہے۔ جیسا کہ فرض جو ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرنا، یہ فرض ہے، مہدی علیہ السلام نے ہم کو بتایا، اسی لیے تراویح پڑھنے کے بعد راتوں میں ساری رات ذکر کیا کرتے تھے۔ اور طالبان حق یعنی اللہ کے بندے باری باری سے رات بھر ذکر اللہ میں لگے رہتے، تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ثانی مہدی اور حضرت صدیق ولایت کا تاریخ ایک ختم قرآن یعنی 10 تراویح پر رہا۔ اور بندگی میاں شاہ نظام کے دائرے میں 27 حافظ قرآن رہتے تھے، اس لیے آپ 30 نماز تراویح آپ پڑھا کرتے تھے، یعنی تمام دائروں میں 10 تراویحیں ہوتی تھی، 10 تراویح میں پورا قرآن ختم کر دیتے۔ لیکن بندگی میاں شاہ نظام کے دائرے میں کہ جہاں 27 حافظ قرآن رہتے تھے، آپ پورا رمضان کا پورا مہینہ آپ تراویح پڑھا کرتے تھے۔ گروہ مقدسہ کی اکثر مسجدوں میں 10 تراویح پڑھتے ہیں، جس میں بیویاں بھی شریک رہتی ہیں، اور بعض جگہ مسجدوں میں تمام رمضان کا مہینہ، یعنی مؤلف لکھتے ہیں کہ تمام دائروں میں کم سے کم 10 تو پڑھتے ہی ہیں، اور کچھ جگہ 30 دن بھی پورا مہینہ بھی تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح اعتکاف ایک اور عمل ہے کہ ہمارے دائروں میں اعتکاف کس طرح ہوا کرتا تھا، تو مؤلف صاحب لکھتے ہیں کہ سیدنا مہدی علیہ السلام اخیر عشر شریف رمضان میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے، یعنی اعتکاف کے تعلق سے مؤلف لکھ رہے ہیں کہ مہدی علیہ السلام رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ تمام صحابہ بھی سالم عشرہ اعتکاف میں بیٹھتے، یعنی دوسرے تمام صحابہ کرام وہ بھی رمضان کے آخری 10 دنوں کے لیے اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ بندگی میاں شاہ نعمت نے جالور کی جامع مسجد میں اعتکاف 10 دن کیا۔ اسی طرح بندگی میاں ملک الہ آباد خلیفہ گروہ نے کئی مرتبہ جالور کی جامع مسجد کے اندر اعتکاف کیا، اور یہ فعل گروہ مقدسہ میں جاری ہے۔ تو مؤلف لکھتے ہیں کہ رمضان میں اعتکاف میں بھی بیٹھا جاتا ہے، اور آخری 10 دن تک رمضان میں اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، اور یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ اسی طرح ایک اور مضمون ہے زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی تھی۔ تو مؤلف لکھتے ہیں کہ نقلیات گروہ مقدسہ میں زکوٰۃ کے متعلق ایک نقل بھی نہیں ملتی، یعنی کتابوں میں روایتوں میں ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ جس میں زکوٰۃ ادا کی ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے کوئی ہم کو حکم ملتا ہے، کیونکہ فقراء متوکلین کے پاس رہتا کیا ہے جو زکوٰۃ دینے کی نوبت آئے، کیونکہ زکوٰۃ تو ان لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ جن کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، 52 یا پھر 52.5 تولہ چاندی 1 سال تک جن کے پاس رہتا ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور ہمارے پاس زکوٰۃ کی کوئی حدیث یا کوئی نقل ہم کو نہیں ملتی، کیونکہ جو تمام فقراء کرام تھے وہ 1 سال بھر تک کچھ بھی اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، تو زکوٰۃ دینے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے جاتے تو سونے سے پہلے یہاں تک کہ ان کے گھر میں اتنا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ آپ اپنے برتنوں کو بھی اوندھا کر کے رات میں سونے جاتے، یعنی برتنوں میں کچھ کھانے پینے کی ایک چیز بھی نہیں رہتی تھی۔ اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ کہ اپنے پاس کچھ بھی جمع کر کے نہیں رکھتے، اگر جو کچھ ہوتا وہ اللہ کے نام پر دے دیا کرتے۔ مہدی علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا کہ انہوں نے ذخیرہ کر کے جمع کر کے اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا۔ اسی طرح جو صحابہ کرام ہیں وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے کہ اپنے پاس ایک چیز بھی نہیں رکھتے تھے، بلکہ جو کچھ ہوتا وہ تمام اللہ کے راستے میں دے دیتے، اس کے بعد راتوں میں سونے جاتے۔ تو زکوٰۃ کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ زکوٰۃ تو 1 سال تک بہت سارا مال جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کے بعد فرض ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے گروہ میں، ہماری قوم میں زکوٰۃ کی کوئی بات ہم کو نہیں ملتی، کیونکہ جو تمام فقراء تھے وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے اپنے پاس کچھ بھی جمع کر کے نہیں رکھا کرتے تھے۔
اس کے بعد ایک اور مضمون ہے کہ جس میں حج کے تعلق سے بتایا گیا ہے، یعنی ہمارے پاس حج کس طرح پابندی کے ساتھ تمام بزرگان دین کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم دیکھیں گے اور جانیں گے کہ حج کے اوپر کیسے عمل کیا جاتا تھا۔ ابھی تک جتنے تمام مضامین ہم نے پڑھے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی تھی، روزے کیسے رکھے جاتے تھے، چاہے کتنی بھی تکلیفیں کیوں نہ ہو، اذان ہو جائے تو نماز کے لیے فوراً سے آ جانا، چاہے کچھ بھی کام کیوں نہ کرتے ہو، اسی طرح رمضان کے روزے، اعتکاف میں بیٹھنا، تراویح کی نماز پڑھنا، یعنی جملہ شریعت میں جتنے احکام بتائے گئے ہیں ان تمام پر پابندی کے ساتھ عمل ہوتا تھا۔ کوئی ہیلا بہانہ کوئی نہیں چلتا تھا، نہ کوئی ہیلا بہانہ بناتے تھے، نہ ایسا کچھ کام ہوتا تھا، نہ کوتاہی ہوا کرتی تھی، بلکہ پابندی کے ساتھ عمل ہوا کرتا تھا۔ یہی سچے مہدویوں کی شان ہوا کرتی ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا، یہی ایک سچے مہدوی کی شان ہوا کرتی ہے۔ اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان بزرگان دین کے صدقے سے انہی کی طرح اللہ تعالی ہم پر بھی کرم کرے کہ ہم بھی شریعت مصطفیٰ پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں۔ جو کوتاہیاں ہم عمل کے میدان میں کرتے ہیں، یعنی زبان سے سب کچھ کہہ تو دیتے ہیں لیکن عمل کی باری آتی ہے تو پھر ہم کوتاہی برتنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام کوتاہیوں کو ہم سے دور کر دے اور شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والا ایک سچا مہدوی مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے کے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔